الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین طاہرین راکعین ساجدین ذہب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا وعلی اصحابہ الذین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعلی اولیاء الکاملین الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ نما ہے، اور حضور اسلام کی مہربانیوں کے صدقے نماز تراویح، جمعۃ المبارک، رمضان المبارک کے روزے، جمی عبادات اس کے فضل کے ساتھ اور اس کی مہربانی کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ دوستان ذی وقار، یہ مہینہ بے شمار فیض و برکات کا حامل ہے، اور بے شمار کرم اس مہینے میں اہل ایمان کو اللہ رب العزت کی جانب سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ خصوصی ایسے مواقع بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے کہ کچھ ایسی یادیں اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارکہ میں رکھی ہیں جو کہ اہل ایمان کے لیے ایمان افروز بھی ہیں، اور حضور اسلام کی محبت کے اندر انسان کی جو ایک شائفتگی ہے، فریفتگی ہے، اس کو بڑھانے کا سبب بھی ہیں۔ دوستان ذی وقار، پہلا موقع جو ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں، 3 رمضان مبارک حضور سید پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و بنیہا، آپ کا اس مبارک ہے، یوم وصال ہے۔ اور دوسرا موقع حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، اور ام المومنین حضور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہر 2 ازواج مطہرات امہات المومنین، آپ دونوں حضرات کا یوم وصال بھی ہے۔ تو قلب فقیر نے چاہا کہ کچھ باتیں حضور اسلام کی رضا اور لقاء کے حصول کے لیے اور آقا اسلام کی بارگاہ عالیہ بکس پناہ میں سلامی کی غرض کے لیے بیان کرتا ہوں۔ حضرت گرامی قدر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تاجدار کائنات، ختم المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ گو نہ گو مصائب، امتحانات اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے مملوک تھی، لیکن جب آپ ان فمان شباب میں آئے، کم و بیش آپ کی عمر عزیز 25 برس ہوئی، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جس خاتون کو منتخب فرمایا کہ وہ حضور اسلام کی زوجیت میں آئیں اور آقا اسلام کی محبت اور حضور اسلام میں قرب ان کو حاصل ہو، وہ پہلی جو شخصیت تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ روسان مکہ میں سے تھیں، اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہراً بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے گو نہ گو صفات سے مزین فرمایا۔ میرا یہ ایمان ہے بحیثیت فقیر، میں اس بات کو دلی کی طور پر تسلیم بھی کرتا ہوں اور قلبی طور پر تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آقا اسلام کے لیے جن ارواح کو منتخب کیا، عالم ارواح سے بھی ان ارواح کے اندر بے پناہ صفات کو مزین فرما کر ان کو قلب انسانی میں ڈھالا، اور ڈھال کر حضور اسلام کے ارد گرد جمع کر دیا۔ وہ چاہے ازواج مطہرات ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اصحاب کرام ہوں، حضور اسلام کے چاہنے والے ہوں، چاہے جانے والے ہوں، یہ تمام حضرات عام شخصیات نہیں تھے۔ ہر ایک شخصیت کو اللہ رب العزت نے اس قدر مہربانیوں کے ساتھ، کرم کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ نوازا کہ ان میں سے ہر ایک آسمان کا ستارہ بن گیا۔ اور یہی بات ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا، اصحابیو کالنجوم فقدیت اہتدیت، میرے صحابہ
ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا سکو۔ تو یہی حال ازواج مطہرات کا ہے کہ خواتین کے لیے اور اہل اسلام کے جو عورتیں ہیں ان کے لیے نمونہ بنا کر حضور اسلام کے ازواج مطہرات کو مزین فرمایا گیا۔ ان میں سے ایک بہترین نمونہ حضور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ حضور اسلام کے اس قدر قریب تھیں کہ آقا اسلام جس قدر ان کی محبت میں فریفتہ تھے، احادیث مبارکہ میں کثرت سے وہ بیانات موجود ہیں جن کے اندر حضور اسلام نے ان کے فضائل اور مناقب بیان فرما دی۔ سب سے بڑی بات دوستو وہ ابتدائے وحی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے قبل بھی آپ بے پناہ مواقع پر حضور اسلام کے ساتھ شریک نہیں، مگر وحی کی ابتدا کے ساتھ ہی جو حضور اسلام کے معاملات نبوت بنے، ان معاملات نبوت میں جس طریقے سے آپ نے حضور اسلام کے شانہ بشانہ کار فرمائی اختیار کی، دوستوں وہ تاریخ کا سنہرا ترین باب بنتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور آقا اسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور پھر اس کیفیت کے اندر اور جبرائیل امین کی آمد کے بعد ظاہراً باطناً جو حضور اسلام پر کیف طاری ہوا، اس کیف کے بعد حضور اسلام کی جو اس عالم میں موجود تھے اور آپ گھر تشریف لائے اور آقا اسلام نے فرمایا زمبلونی زمبلونی دسرونی دسرونی، اے خدیجہ مجھے چادر اوڑھا دو کہ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ اور پھر حضور اسلام نے جب اپنی کیفیت اور اپنا حال اور وہ سارا معاملات حرا حضور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیان کیے، دوستوں اس پر جو ان کا جواب ہے وہ جواب حاصل کلام ہے کہ اس پر حضور سیدہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، اللہ رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور جس طریقے سے آپ نے ان کی اس وقت میں ان کے ساتھ جو دلجوئی فرمائی، حضور اسلام کو سہارا دیا اور اس ابتدائی وحی کے اندر آقا اسلام کی جو کیفیات بشریہ تھی، ان کیفیات بشریہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئیں، یقین مانیے وہ ایک واقعہ ہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے ماموزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلیے کہ وہ آپ کو اس کے پورے احوال بتائے گا، قربان جائیے۔ یہ واقعہ میرے عشق کو بڑھاوا دینے کے لیے ہے۔ میں جب بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں مجھے اس کا کیف ہوتا ہے۔ میں بحیثیت فقیہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان واقعات کے ظاہری معنی بھی کیا ہیں اور باطنی معنی بھی کیا بنتے ہیں۔ ظاہراً تو ابتدائی وحی ہے، لیکن باطناً حضور اسلام کی ساری کائنات کے اوپر جو اللہ رب العزت خود مختاری عطا فرما رہا ہے، میرے آقا کریم اسلام کو اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ دوستوں یہاں ایک جملہ معترضہ کے طور پر بیان کر دوں، بعض لوگ میری بات سے اختلاف بھی کریں تو شاید اپنے فہم کے ذریعے اس بات کو سمجھ سکیں نہ بھی سمجھ سکیں، لیکن میں یہ بات بالکل علی وجہ ہی احسان اور بالکل ہی برملا بیان کر سکتا ہوں کہ میرے آقا کریم نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم کو جس قدر اللہ رب العزت نے کار فرمائی اور اختیار عطا فرمایا ہے، وہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو عطا ہی نہیں ہوا۔ جب ہم اختیار کی بات کرتے ہیں تو وہ انسانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کے درمیان جو اختیارات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے وہ کسی کو عطا نہیں ہوئے، یہ مقابلتاً اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سوال نہیں ہوتا۔ بہر صورت جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں حضور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور وہاں ان سے ملاقات ہوئی، آقا نے پورے احوال جبرائیل امین کی آمد اور ان کا کلام اور غار حرا کے اندر جس طریقے سے وہ رونمائی ہوئی ان کی، جب سارے آواز سنائے تو ورقہ بن نوفل برتہ حیرت میں پڑ گئے اور بے اختیار کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سرفراز فرما دیا ہے، اور جہاں تک میرا علم کہتا ہے
یہ لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ جب آپ ان کو توحید کی دعوت دیں گے آپ کے دشمن بن جائیں گے اور آپ کو یہ شہر چھوڑنا پڑ جائے گا۔ یہی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اور یہی انشاءاللہ مستقبل میں ہونا ہے۔ دوستوں یہ بات بالکل برملا اور حقیقت ہے کہ صحابہ کتب کے اندر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے حوالے حیات کو اس قدر شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ کیا یہود اور کیا نصارہ کے علماء حضور اسلام کی زندگی کے ایک گوشے سے نہ صرف واقف تھے بلکہ جانتے تھے کہ حضور کے معاملات حیات دنیا میں کیسے رونما ہوں گے اور پورے ہوں گے۔ ان تمام فضائل و برکات کے علاوہ حضور اسلام نے ان کے لیے ان کے فضائل میں ان کے مناقب میں خوبصورت ارشادات ارشاد فرمائے۔ اصحاب کرام نے وہ ارشادات اپنے سینوں میں محفوظ کر کے بعد میں آنے والی امت کے لیے بیان کر دیے تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ حضور سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس شان سے نوازا تھا۔ استاد وقار حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال اتا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد آتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا هي آتتك فاقرأ علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها بیت فی الجنة من قصب لا زغاب فیہ ولا نصب۔ قربان جائیے حضور سیدنا کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہی تھیں اور آپ کے ہاتھ میں کچھ برتن تھے۔ حضور سیدنا جبریل امین خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی زوجہ محترمہ امت المومنین حضور سیدنا کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہی ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ برتن ہیں، ان میں کچھ سالن ہے، کچھ شوربہ ہے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں پیغام دیجئے کہ آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے اور انہیں میری طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے سلام پیش کیجئے اور انہیں بشار دیجئے اللہ رب العزت آپ کو بشار دیتا ہے جنت میں ایک ایسے محل کی جو کہ موتیوں بھرا ہے، موتیوں سے بنا ہوا محل ہے اور اس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی غوغا ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ یہ بات بیان کرتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر حضور اسلام کی خدمت اقدس میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو پا چکی تھی کہ ان کا رب انہیں سلام بھیج رہا ہے۔ دوستوں کتنے ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے کائنات میں کہ جن کو ان کا رب سلام بھیجتا ہوگا اور پھر اس سلام کے ساتھ جنت کی بشارت ہو گئی ہے۔ آپ بھی ان اصحاب کرام میں شمار ہو گئے کہ جن اصحاب کرام کو اللہ رب العزت کے نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم کی سے اور اللہ کی جانب سے جنت کی بشارت عطا کر دی گئی۔ حضور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھی جنہیں جنت کی بشارت عطا کی گئی۔ حضور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھی جو حضور اسلام پر ایمان لے کر آئیں۔ حضور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھی جو آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ حضور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھی جن سے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ حضور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھیں کہ جن کے ہوتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اس کے بعد تمام ازواج مطہرات آپ کے وصال کے بعد ہی آپ کے نکاح عقد میں آئیں، اس سے پہلے کوئی خاتون حضرت خدیجہ کے دور میں نہیں آ سکی۔ یہ تمام فضائل ان میں آپ یونیک ہیں، تنہا ہیں، آپ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضائل اور یہ مناقب اللہ رب العزت کی طرف عطا ہوئے جو کسی اور عورت کو پوری کائنات میں نہیں عطا ہوئے۔ سب سے بڑی نعمت جو عطا ہوئی وہ تاجدار کائنات کی محبت، سب سے بڑی نعمت جو عطا ہوئی وہ اسلام لانے کی فضیلت، اور سب سے بڑی نعمت جو عطا ہوئی وہ اللہ رب العزت کی طرف سلام اور جنت کی بشارت۔ قربان جائیے یہ سارے کے سارے مناقب ایسے ہیں کہ کائنات کی کوئی عورت ان مناقب میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ازواج مطہرات تمام حضور اسلام کے قریب تھیں، قرب میں تھیں، درجہ بدرجہ تھیں، مگر ان فضیلتوں میں جو میں بیان کر رہا ہوں حضور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھیں، یکتا تھیں۔ روایت میں آتا ہے حضور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے فرماتے ہیں ان ابی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی قال خیر نساء مریم وخیر نساء خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متفق علیہ۔
حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی بیان ہوئی، مسلم شریف میں بیان ہوئی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان ہوئی۔ ان تمام احادیث مبارکہ کے اندر حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، علی کا بیان فرماتے میں آقا فرمایا کہ خیر النساء و مریم، اپنے دور کے اندر جو دور تھا اس دور کے اندر بی بی مریم سلام اللہ علیہ عورتوں سے بہترین تھی، اور وہ دور جو حضور اسلام کا دور ہے، یعنی اپنے زمانے یعنی آقا کے دور میں جو بہترین عورت ہیں تمام زمانے کی عورتوں سے، وہ بی بی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ۔ یہ حدیث مبارکہ بیان کرتی ہے کہ آقا اسلام نے اس وقت کی تمام عورتوں پر حضور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت عطا فرما دی۔ دوستو اس کی وجوہات بھی ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات ایسی ہیں جو حضور اسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان کر دی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر میں آقا کریم اسلام نے اس قدر خوبصورت بات بیان کر دی جو کسی اور کے لیے شاید بیان نہ ہوئی ہو، اور یہ بات در حقیقت اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ وہ اس سے اپنے ایمان کی تصدیق کریں اور اپنی محبتوں کی تصدیق کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ تنہا تھی اس واقعے کے اندر، چاہتی تو اس بات کو چھپا سکتی تھی، مگر یہ عادل لوگ تھے، یہ خوبصورت ترین لوگ تھے، یہ کائنات کے برگزیدہ ترین لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ تھے۔ میرے دوستو، میں یہ بات برملا کہتا ہوں اور حقیقتاً کہتا ہوں، جب عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ان خوبصورت ترین ارواح کو منتخب فرمایا کہ جن کو اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد رکھنا تھا، ان کے پاس ان قرب میں رکھنا تھا، ان ارواح کو پسند کیا۔ کائنات میں ان ارواح سے بہترین کوئی روح نہیں موجود، ان روحوں سے بہترین کوئی شخصیت موجود نہیں ہے۔ ہماری روح بھی وہاں موجود تھی، ہم بھی وہاں موجود تھے، مگر ہم اس قدر نصیب آور اور قسمت یاور نہ ہو سکے کہ ہم اس زمانے کو پا سکتے۔ اس زمانے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً جلوہ فروز تھے، ہمیں وہ زمانہ ملا جو حضور اسلام سے بے پناہ فاصلے پر ہے، 1400 سال کے فاصلے پر ہم کھڑے ہیں، مگر پھر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حضور اسلام پر ایمان لانے والے ہیں، ہم حضور اسلام کی نعت بیان کرنے والے ہیں، ہم حضور اسلام کے چاہنے والے ہیں، ہم حضور اسلام پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں، ہم حضور اسلام کے آل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور اسلام کے اصحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور اسلام کی اولیاء اعظام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری محبتیں ہی یاد رکھی توشہ آخرت ہے، یہ ساری محبتیں ہی ایمان کی ضمانت ہیں، یہ ساری محبتیں ہی انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہیں۔ تو دوسری نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں، قالت کان النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم اذا ذکر خدیجہ آسا علیہ احسن الثناء اثنا علیہ احسن الثناء قالت وغرت یوما فقلت ما اکثر ما تذکرها حمراء الصدق قد ابدلك الله بها خيرا منها قال ما ابدلني الله خيرا منها قد آمنت به اذا كفر بالناس وصدقتني اذا كذبني الناس ووسطني بمالها اذا حرمني الناس ورزقني الله ولدها اذا حرمني اولاد النساء رواہ احمد و طبرانی۔ مسند امام احمد بن حنبل اور مسند طبرانی کے اندر یہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے، اور معجم الکبیر میں بیان ہوئی ہے، ابن الجوزی نے صفوہ میں بیان کیا ہے، عسقلانی نے اصابہ میں بیان کیا ہے، اور ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا ہے۔ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرماتے تو بے پناہ محبت کا اظہار کرتے، ان کی شان بیان کرتے، ان کی خوبصورت باتیں بیان کرتے، ان کے ساتھ اپنی محبت کا تذکرہ بیان کرتے، تو بحیثیت خاتون، بحیثیت زوجۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان کے دل میں خیال گزر گیا۔ اور دوستو یہ تقاضۂ بشریت ہے، اگر یہ بشریت نہ ہو تو پھر انعام کیسے ہو، فضل کیسے ہو؟ تو بتقاضۂ بشریت حضور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں، سرخ گالوں والی بڑھیا کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر نعمت بدل عطا فرما دیا ہے، بہتر ازواج مطہرات عطا فرما دی ہیں۔ تو میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس بات کو سنا تو حضور کے چہرے اقدس پر برہمی کی آثار آ گئے،
ایک روایت میں بیان کرتی ہیں عاشقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رب کے حضور دعا کی کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ حضور غضب سے بچا لے، آئندہ میں زندگی بھر حضور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی جملہ نہیں کہوں گی۔ قربان جائیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کہہ رہی ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر نبی بدل عطا کیا، میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس سے بہتر کوئی نبی بدل عطا نہیں کیا۔ فرمایا وہ ایسی خاتون ہیں جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھ پہ انکار کر دیا، جب سارا مکہ دشمن ہو گیا، سارا مکہ حضور اسلام کی نبوت کا منکر ہو گیا، اور سارا مکہ آقا علیہ السلام کی در پہ آزار ہو گیا۔ اس وقت قربان جائیے حضور سیدنا خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے برملا آقا کی نبوت اقرار کیا، حضور کے لیے اپنی تمام خدمات پیش کر دیا۔ پھر فرمایا اور وہ ایسی خاتون ہیں کہ انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری دھارت بندائی جب لوگوں نے مجھ پر اپنے مال کو حرام کر دیا، محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی ہے جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ قربان جائے، یہ ساری فضیلتیں آقا نے بیان کر دی صرف یہ بتانے کے لیے عائشہ کہ تمہارا مقام اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر تم اس وقت آئی ہو جب اسلام مضبوط ہو چکا تھا، اسلام کے حالات بدل چکے تھے، اور اب جب تم میری عقد نکاح میں آئی ہو اس وقت میں امیر المومنین ہوں، مدینے کا والی ہوں، اور جس وقت خدیجہ میں نکاح میں آئی تھی اس وقت میں ایک عام انسان تھا۔ دوستوں یہ بات تاریخ میں بالکل رقم ہے کہ حضور شفیع عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بظاہر آپ کے پاس اتنا مال دولت نہیں تھا، اور یہ مکے کی مالدار ترین خاتون تھی، مکے کی خوبصورت ترین خواتین میں کا شمار ہوتا تھا، اور مکے کے بڑے بڑے رؤساء آپ سے عقد نکاح خواہش مند تھے۔ حضور سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمارت کو، رئیسی کو، پیسے کو، دولت کو، حشمت کو، ہر ایک چیز کو ٹھوکر مار کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کو پکڑ لیا، اپنی دین بھی سنبھال لیا، اپنی دنیا بھی سنبھال لی، کائنات بھر کی نعمتیں پا لیں، کائنات بھر کے مراتب پا لیے، اور وہ فضیلتیں اور نعمتیں پا لیں کہ آج 1400 سال کے بعد بھی لوگ آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، آپ کے دن وصال کے دن کو مناتے ہیں۔ کتنی مکے کی عورتیں تھیں، حضور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس کی کتنی مکے کی عورتیں ہیں جن کا تذکراج ہوتا ہو، کتنی مکے کی عورتیں یہ فضائل بیان ہوتا ہو، کتنی مکے کی عورتیں ہیں جن کے مناقب بیان ہوتے ہو۔ نہیں دوستو، نہیں، یہ ان کا وہ راستہ تھا، یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ میرے اللہ رب العزت نے انہیں اس مقام کے لیے منتخب فرما لیا۔ اس مقام کے لیے بڑے بڑے لوگ ترستے تھے، بڑے بڑے لوگ ترستے تھے اس مقام کے لیے۔ وہ دیکھیے کہ یہ بتاؤ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، اس کے پاس کوئی ضمانت نہیں کہ اس کی نیکیاں، اس کی جو بھی اعمال صالحہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی انعامات الہی سے سرفراز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی انسان نہیں جانتا۔ لیکن قربان جائیے حضور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو انعام سے سرفراز فرما دیا، اور دنیا کے اندر ہی آپ کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت موتیوں کا محل، جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی غوغا ہوگا، اور بڑا ایک پرسکون زندگی کے متعلق بشارت عطا فرما دی۔ دوستوں یہ تمام تذکرہ کرنے کا مقصد محض اپنی حاضری حضرات امہات المومنین کی بارگاہوں میں لگانے کا ارادہ کیا تھا۔ ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، ہم کم ترین لوگ آپ کی شان اقدس کا ایک لفظ بیان کرنے کے لائق نہیں، مگر ہم ان حاضری لگواتے ہیں ان بارگاہوں کے اندر کہ ہمارا بھی نام آ جائے، انہوں نے اس دن میں فضیلت بیان کی، شاید کوئی بات حضور اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ دوستوں نیت محض قرب اور جلب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم آئے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ میں بھا جائے، پسند ہو جائے، اور ہم اس پسندیدگی اور اس خوش نصیبی کے کچھ حصہ پا لیں۔ ملاخی دعا اللہ رب العزت ان نعمتوں سے ہمیں ہمیشہ سرفراز رکھے، ہماری زبانیں تا دم آخر آقا علیہ السلام کے پیاروں کی
محنت اور ثنا میں کھلیں۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ و معمون رکھے ان زبانوں سے جن زبانوں کو اللہ تعالیٰ نے دراز کر دیا ہے، جن نفوس کو باغی کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ و معمون رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔